صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغفر لامتہ فی آخر اللیل من رمضان، رمضان کے آخری رات آپ کی امت کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اہیا لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہوگی؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ، عمل کرنے والا جب وہ اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ یا اجرت پوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب مسلمان رمضان کا مہینہ مکمل کرتے ہیں اور یہاں تک کہ آخری رات آ جاتی ہے، وہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، رات کو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور دن کو تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اور پورا مہینہ جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں، تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت کر لی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ لیلۃ القدر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر تو نہیں ہوگی، لیکن جب کوئی عمل کرنے والا اپنا عمل مکمل کر لیتا ہے تو اس کو پورا بدلہ، پوری اجرت جو ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے۔ یعنی جس طرح جب کوئی مزدور جو ہے وہ اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے، اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، تو اجرت ملنا، اس کا بدلہ ملنا اس کا حق ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب مسلمان اپنے روزوں کو مکمل کر لیتے ہیں تو ان کا یہ حق بن جاتا ہے کہ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی بخشش اور مغفرت ہو چکی ہوگی آخری رات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔